ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج کل آن لائن شعبہ تعلیم بہت زیادہ تیزی پکڑ رہی ہے۔ اچھا، ایک تو وہ ہے جو روایتی تعلیم ہے، اسکول کی، کالج کی، کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں سرٹیفکیشن باڈی کی۔ یہ آن لائن میں کہوں گا کہ پہلے موجود تھا، آہستہ آہستہ اس میں کچھ نیاپن ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم اور تعلیم ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کا تعلق ہماری انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری سے۔ تو آج اسی موضوع پر بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ پہلے تو کوشش کرتے تھے کہ پروگرام کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ بھئی سرمایہ کاری کیسے ہوتی ہے، مختلف ماہرین کو بلاتے بھی تھے۔ اب آن لائن بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کس طرح سے ہوگا، کیسے ہوگا، اور بالخصوص آج کل کے منفرد قسم کے جو حالات ہیں، معاملات ہیں، اس میں لوگ سرمایہ کاری کے متعلق کیسے جان پائیں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ جناب علی فرید صاحب چیئرمین ہیں KSB سیکیورٹیز کے۔ ویلکم کرتا ہوں علی فرید صاحب آپ۔ جی تھینک یو اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر۔ علی فرید صاحب، اب بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں پروگرام دیکھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور مختلف شعبوں میں کرتے ہیں، ڈیفرنٹ ایونیوز آف انویسٹمنٹ میں کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی متعارف کرا رہے ہیں ایسی تعلیم جس سے آگاہی مل سکے ہمارے سرمایہ کاروں کو۔ ذرا اس کے متعلق بتائیے گا، پھر نرخ بھی بتائیے گا، ہاؤ مچ فیس یو آر گوئنگ ٹو چارج اور اٹ از گوئنگ ٹو بی فری آف کاسٹ، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی تھینک یو علی۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو اپنے پروگرام میں کور کیا۔ تو جس طرح آپ نے بولا کہ انویسٹر ایجوکیشن کی پاکستان میں بہت اشد ضرورت ہے۔ ہماری مارکیٹ بڑی چھوٹی ہے، ریٹیل پینیٹریشن کافی کم ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو انویسٹمنٹس کے بارے میں صحیح طرح انفارمیشن ہی نہیں ہے۔ مجھ سے بہت زیادہ لوگ یہ سوال پوچھتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کام کس طرح کرتی ہے، یہ انویسٹمنٹ ہوتی کس طرح۔ تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نے ایک آن لائن کورس لانچ کیا KSB سرٹیفکیٹ ان انویسٹمنٹ، جس میں ہم نے 12 ٹیچرز ایکسپرٹس بلائے دنیا بھر سے، جن کا تعلق US، UK، مڈل ایسٹ اور ہانگ کانگ سے ہے، اور ان میں سے 5 PhDs ہیں، 4 CFAs ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے ایریا کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیے ہیں، ایک تو اپنے ایریا کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیریئر گائیڈنس دی ہے کہ اسٹوڈنٹس کس طرح اب اس ایریا میں جاب لے سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلو، آپ کو کافی خوشی ہوگی یہ جان کر کہ ہم نے یہ کورس لانچ کیا، بالکل فری ہے یہ ksb.teachable.com پر، اور 24 گھنٹے کے اندر 1000 اسٹوڈنٹس نے اس پروگرام میں انرول کر دیا۔ تو اگر آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ 1000 اسٹوڈنٹ، دیٹس مور دین دا کلاس انٹیکس فار کورسز ان LUMS اینڈ IBA۔ تو وچ شوز کہ لوگوں میں کتنا انٹرسٹ ہے اس چیز کے بارے میں۔ تو یہ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ ایک طرح سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اچھا، صحیح میں آپ کو بات بتاؤں، ایک لوگوں کی انکلینیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اوور نائٹ ہم رچ ہو جائیں، اور شاید لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے مسلیڈ ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال آپ اپنے کورسز میں سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ آن اے براڈ اسپیکٹرم بتائیں گے، اور جو ہے گیٹ رچ فاسٹ والا ایشو نہیں ہوگا، بلکہ لوگ لرن کریں گے کہ کیا چیز ہے یہ۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ نے بالکل بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے۔ تو جو ہمارا جو پروگرام ہے، اٹس بیسڈ آن CFA انسٹیٹیوٹس انویسٹمنٹ فاؤنڈیشن پروگرام۔ تو دس از ناٹ ایڈوائزنگ یو ہاؤ ٹو میک منی، مگر یہ جو ایک ایکیڈیمک پروگرام ہے جو CFA انسٹیٹیوٹ جو گلوبل ایک اتھارٹی ہے انویسٹمنٹ ایجوکیشن کا، ان کا جو پروگرام ہے اس کا کریکلم ہم نے یوز کیا۔ ان کا جو کریکلم ہے وہ بہت براڈ ایک پروگرام ہے، 20 چیپٹرز ہے اس میں، اور وہ آپ کو انٹروڈکشن دیتا ہے ہر طرح کی سرمایہ کاری کے بارے میں، خالی اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں نہیں، ایسٹ مینجمنٹ، میوچل فنڈز، انویسٹنگ ان بانڈز، ڈیریویٹیوز، اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو میرے لیے سب سے کلوز ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ایتھکس اینڈ گورننس۔ یہ جو کیپٹل مارکیٹس ہے اور سرمایہ کاری ہے، یہ سب اس کا بنیادی جو ایک فاؤنڈیشن ہے وہ ٹرسٹ پر ہے۔ اور آپ نے جس طرح پوائنٹ ریز کیا کہ لوگ کافی فلیس ہوتے ہیں پاکستان مارکیٹ میں، کافی اسکیمز بھی ہوئے ان دا پاسٹ، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگوں کو ٹیچ کرنے کی، وہ دا امپورٹنس آف ایتھکس اینڈ the understanding of corporate governance۔ تو اس پہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اور ہمارے جو ایکسپرٹ ٹیچر ہے جو کہ ایک بینک ہے امریکہ میں۔ نہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اچھا، اس میں کوئی کیچ تو نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزیں واضح کر دیں، میرے خیال میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ میں اس کورس میں انرول ہو جاؤں،
کچھ میں بھی لرن کروں. تو وہ دیر از نو کیچ ان اٹ. از دیر سم کمپلشن دیٹ بیفور وی جوائن وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اور نو؟ نو، پہلے تو آپ ضرور جوائن کریں, آپ انجوائے کریں گے کیونکہ یہ ڈسکشنز جو ہیں کافی انٹریکٹیو ڈسکشنز ہے. جیسا میں نے آپ کو بولا کہ میں نے 12 ایکسپرٹس کو انٹرویو کیا اس میں اور انہوں نے ایکسپلین کیا ہے, تو آپ کو جو گائیڈنس ہے وہ ان 12 ایکسپرٹ سے مل رہی ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے مینیجنگ ڈائریکٹر لیول کے ایکسپرٹس ہیں دنیا کے ٹاپ بینکس میں, اور اس پہ کیچ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. یہ دس از اے پارٹ آف آر سوشل مشن ٹو انکریز فائنینشیل ایجوکیشن ان پاکستان. کیونکہ جب تک فائنینشیل ایجوکیشن انکریز نہیں ہوگی, جب تک ہماری کیپٹل مارکیٹس ڈیولپ نہیں ہوں گی, تو یہ چیز ہمارا بہت بڑا ایک فوکس ہے KSB کے لیے. اور ہم انویسٹر ایجوکیشن پروگرامز پہلے بھی رن کرتے تھے ڈفرینٹ سٹیز میں جا کر, تو اب آن لائن سے وی ہیو لانچڈ اے MOOC. سو دس از اے پارٹ آف آر CSR ایفرٹس. اچھا, ایک چیز میں نے آپ سے جاننی تھی, آپ نے ٹرم ابھی یوز کی انوویشن. اب بات یہ پاکستان میں بھرپور انداز میں ہماری عوام جو ہے وہ انوویشن کا فائدہ نہیں اٹھا سکی. انہوں نے کیا کیا کہ بھئی آن لائن آیا تو ابھی تک آن لائن کو انہوں نے پورے طریقے سے ایمبریس نہیں کیا. کیا اس میں آپ لوگ ایکلیمیٹائز بھی کریں گے, تھوڑا ٹرانزیشن آسان ہو لوگوں کے لیے جو کہ ابھی صرف مینول یا فون کے اوپر کام کرتے ہیں, آگے جا کے مکمل آن لائن کام کریں؟ جی, تو آپ نے 2 باتیں کی, آپ کے سوال میں 2 سوال چھپے ہوئے ہیں, تو میں ذرا ان کو ڈیوائڈ کر دوں. پہلا تو آپ کا سوال کہ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس کی پیس کیا ہے. اچھا, اس چیز میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. میں کافی ہوپ فل ہوں پاکستان کے بارے میں. اگر آپ نمبرز دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت 60 ملین لوگ موبائل فون یوز کر رہے ہیں, 40 ملین لوگ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں, یوٹیوب یوز کر رہے ہیں. تو پاکستان از دا فاسٹسٹ گروئنگ مارکیٹ فار دا اڈاپشن آف ٹیکنالوجی. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ پاکستان واز اے لیٹ کمر ٹو دس, مگر جو ہم نے گروتھ دیکھی ہے اس میں, یہ کسی اور سیکٹر میں پاکستان میں یہ گروتھ نہیں دیکھی گئی. آپ کی دوسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے ٹیکنالوجی اڈاپشن ان کیپٹل مارکیٹس, یہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے کہ پاکستان میں آلدو ٹیکنالوجی کی گروتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے, مگر کیپٹل مارکیٹس میں اڈاپشن سلو رہی ہے. اور اس کا بہت زیادہ مقصد وجہ یہ بھی رہی ہے کہ ریگولیشن ابھی تک اتنی سموتھ نہیں رہی. مجھے پتا ہے کہ SECP اور PSX اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہماری ایپ ہے K-Trade, جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے, اگین اٹس فار فری, یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ, اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ رجسٹر کر کے یو کین فالو آل دا اسٹاکس وچ آر لسٹڈ, یو کین ٹریک دیئر ریسرچ, یو کین لک ایٹ دیئر فائنینشیل نمبرز, اینڈ اٹس آل فار فری. So if I download the app, I get the opportunity to trade online in the KSE index, in the PSX and shares listed on the KSE index. Am I correct? جی, تو یہ جو ایپ ہے K-Trade.pk, یہ اینڈرائڈ میں بھی ہے, iOS میں بھی ہے, ویب پورٹل میں بھی ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ ایک تو انویسٹ کر سکتے ہیں آن کمپنیز وچ آر لسٹڈ آن پاکستان اسٹاک ایکسچینج, مگر ساتھ ساتھ آپ اگر انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, صرف سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ڈیمو ٹریڈنگ کر سکتے ہیں جس کو کوئی پیسہ نہیں لگے گا, اور آپ سارے اسٹاک پرائسز کو فالو کر سکتے ہیں, انفارمیشن اور ریسرچ کو فالو کر سکتے ہیں فار فری. اور 25,000 لوگ اس وقت وہ ایپ کو یوز کر رہے ہیں. یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ مقبول بھی ہے, لوگ پسند بھی کرتے ہیں, اور میرے خیال سے کافی عرصے سے لوگ آن لائن آپ لوگوں کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں. جو میری نالج ہے, آپ پائنیئرز رہے ہیں اس شعبے میں, آن لائن ٹریڈنگ میں اور ایپ میں بھی. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, پھر واپس آؤں. علی فرید صاحب, کچھ میں بھی سیکھوں گا, میرے ساتھ ساتھ سرمایہ کار بھی سیکھیں گے, اور آپ سے تھوڑا سٹاکس کے بارے میں بھی بات کریں گے, کیونکہ اس موضوع کے اوپر بھی آپ بڑی گرفت رکھتے ہیں کہ آگے آپ کو سٹاکس کیسے لگتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. بیک آفٹر بریک, گفتگو ہماری جاری تھی. بریک پہ جانے سے پہلے علی فرید صاحب کے ساتھ بات ہو رہی. علی فرید صاحب, آپ آئے ہیں شو پر, ظاہری بات ہے جو آگاہی تھی وہ تو مل گئی, لیکن ہمارے زیادہ تر ناظرین جو ہیں ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہمیں یہ بتا دیں آگے اسٹاک ایکسچینج کس سمجھ جائے گی. تو یہ سوال بھی پوچھنا بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ, اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں میں نہیں کہوں گا اندر کی کوئی خبر ہو, لیکن کم از کم ایسی خبر کی لوگ تلاش میں رہتے ہیں جس سے پتہ لگ سکے آگے کیسا لگتا ہے. آپ کا بڑا تجربہ ہے, آپ معاملات کو کافی دیکھتے رہے ہیں,
تو علی فرید صاحب، پاکستان کی مارکیٹ کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے؟ جی تھینک یو. آپ نے اس سوال سے پوچھا اور آپ نے پہلے بھی مجھ سے جو پچھلے والے سیشن میں بھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ گورننس اور ایتھکس بڑے امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے مجھے پتہ مذاق میں بولا کہ اندر کی خبر، تو میں بس اس کو واضح کرتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ آپ کے لسنرز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ یہ نہ صرف ایتھیکلی رانگ ہے مگر لیگلی بھی ایسی چیز کو ڈھونڈنا اور بتانا اللیگل ہے. اور چلیں پھر نہیں پوچھتے آپ سے. نہیں، میں ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں علی فرید صاحب. آپ کا سوال بالکل درست ہے. جی آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ اکانومی کے کیسی ایک مارکیٹ کے لانگ ٹرم ویو بالکل ویلڈ کویشچن ہے آپ کا، بہت اچھا. اس پہ ہم پازیٹیو ہے، جسے دنیا کی ایک اسٹاک مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ کمپنیز کی پرفارمنس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا مارکیٹ کم اس لیے ہوئی کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ شرنک کر رہی تھی. نمبرز بھی اس کے آ گئے ہیں کہ پچھلے سال پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں کنٹریکشن ہوئی، مگر جس کی وجہ سے سینٹرل بینک نے انٹرسٹ ریٹس کاٹے ہیں. تو مجھے جو سب سے بڑی ہوپ لگ رہی ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اکانومی میں تھوڑی سی ریکوری آئے گی کمپیئر ٹو پریویس ایئرس، جس کی وجہ سے ہمارا جو آؤٹ لک ہے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر وہ پازیٹیو آؤٹ لک ہے. اچھا، آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آگے جا کے مثبت رجحان ہو؟ مختصراً ایک چیز میں چاہوں گا لقمہ آپ کو دے دوں، پھر دوبارہ سے اس کی جانب آؤں گا، تعلیم کی جانب. سر یہ بتائیں، یہ جو تیل کی قیمتیں ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں گراوٹ آئی، پھر میں کہوں گا کہ استحکام تو نہیں لیکن معمولی سی قیمتیں جو ہیں وہ ایک جگہ پر اب اپنے آپ کو ریٹین کر رہی ہیں. ان کے اثرات آپ کو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پہ کیسے دکھائی دیتے ہیں اور آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آگے جا کر یہ پرفارم کرے گی اگر اس طرح کے حالات رہے تو؟ میرے خیال علی فرید صاحب سے بھی میں رابطہ مختصراً میرے خیال منقطع ہوا ہوگا، کیونکہ یہ جو آن لائن ہوتا ہے اس میں انٹرنیٹ پر جو ہے وہ کافی ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک ہیل بی بیک ان فیو سیکنڈز. بھائی ناظرین، آپ کو ایک اور بڑی مزیدار خبر بتا دوں جو کہ اسٹاک مارکیٹ اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی. ہندوستان اور چین کے درمیان ٹینشنیں، معاملہ گڑبڑ، بالکل حالات خراب ہو چکے ہیں، میں بتا دوں آپ کو. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آہستہ آہستہ یہ بریکنگ نیوز آنا شروع ہو جائے گی ٹی وی پر کچھ دیر کے بعد، یا آلریڈی آ چکی ہوگی، کو میں تو پروگرام کے اندر تھا، وٹی مجھے دکھائی نہیں دے رہی. لیکن ہندوستان اور چائنا کے درمیان ٹینشنیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں ناظرین، اور معاملات جس جانب جا رہے ہیں اس میں میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہیں پاکستان بھی بلا وجہ اس میں گھسیٹا نہ جائے. لیکن پھر گھسیٹے گئے تو پھر کیا کریں؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بھائی بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ناظرین کی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو گئی. علی فرید صاحب سے ہم نے مارکیٹ کے بارے میں پوچھ بھی لیا، اب دوبارہ سے اس کی جانب جائیں گے کہ بھائی یہ جو ہے آن لائن تعلیم اور بالخصوص ہمارے یہاں سرمایہ کاروں کے لیے کس طرح سے ایجوکیشن ہم زیادہ بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں. کانٹینٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے. علی فرید صاحب، آپ نے چونکہ بتایا کہ آپ نے دنیا بھر سے ماہرین اور سینئر لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس میں شامل کیا، آپ نے ان سے پوچھا بھی اور ان کے ذریعے یہ تعلیم ہمیں ملے گی بھی. اس کے کانٹینٹس جیسے آپ نے بتایا کہ سی ایف اے، لیکن میں چاہوں گا پھر بھی ناظرین کے لیے اگر آپ اس کے جو ہیں اہم جو اس میں موجود نکات اور ایریاز ہیں ان کو ایڈریس کر لیں. جی بالکل صحیح. اس میں 20 ماڈیولز ہیں جو چیپٹرز ہیں، اور اس کے اندر جو ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں وہ ہے جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ایتھکس اور گورننس کا ہے کہ رولز کیا ہے کیپٹل مارکیٹس کے. اس کے بعد انٹروڈکشن دی گئی ہے فائنینشیل مارکیٹس کے کہ ایک بروکر کیا ہوتا ہے، ایسٹ مینیجر کیا ہوتا ہے، میوچل فنڈز کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ایک ہم ڈیٹیل میں گئے ہیں، میوچل فنڈز کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح کے فنڈز ہوتے ہیں، اوپن اینڈیڈ، کلوزڈ اینڈیڈ، ETF، پیسو، ایکٹیو انویسٹمنٹ
انویسٹمنٹ. پھر ایکویٹیز میں جو اسٹاک انویسٹمنٹ ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ویلیویشن کس طرح کرتے ہیں, کس طرح ایک کمپنی کی ویلیو کو پتہ کرتے ہیں, کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کون سی اچھی کمپنی ہے, کون سی بری کمپنی ہے, فائنینشیل انالیسس کیا ہوتا ہے. اکنامکس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کنٹریز ٹریڈ کیوں کرتے ہیں, میکرو اکنامکس کیا ہے, مائکرو اکنامکس کیا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم فکسڈ انکم ڈسکس کی ہے, بانڈس میں انویسٹمنٹ کرنا, ڈیریویٹیوز میں کرنا, آپشنز میں کرنا. اور لاسٹلی ہم نے پھر ڈسکس کیا ہے کہ سیف رسک مینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے, کہ انویسٹمنٹ تو آپ نے کر دی مگر آپ اپنی انویسٹمنٹ کو انالائز کس طرح کریں گے, اس میں رسک کو مینیج کس طرح کریں گے. تو اس چیز کو ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے. جیسے میں نے پہلے بولا کہ یہ سی ایف اے انسٹیٹیوٹ کے کریکولم ہے, اور اس کریکولم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ٹیچرز کو اس ٹاپکس میں ڈسکشن کرائی ہے. اور لاسٹلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسٹوڈنٹس کی پاکستان میں میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کے لیے کافی فائدہ مند یہ چیز ہوگی کہ ان جو ٹیچر تھے انہوں نے کیریئر گائیڈنس دی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ کس طرح وہ جاب حاصل کر سکتے ہیں ان ایریاز میں. اچھا, یہ اچھی چیز ہے کہ جو نا آپ ٹرینڈ چینج کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ایک جنرل ٹرینڈ بن چکا تھا نا وہ یہ تھا کہ ہیئر سے کئی سنی باتوں کے اوپر انویسٹ کر دیا جائے. لیکن اچھا ہے کہ اگر ہم سرمایہ کار کو ایجوکیشن دیں گے تو وہ اپنا ڈیسیژن خود بھی لے سکے گا, وہ کسی پر ریلائی نہیں کرے گا اگر اس کے پاس پری ریکوزٹ ایجوکیشن موجود ہو. اور یہ ٹرینڈ چینج ہوتا ہے تو یہ آئی تھنک ہمارے مارکیٹ کے لیے اچھا ہوگا. اس کے بارے میں آپ بتائیں تھوڑا. جی ایبسلیوٹلی, پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک میں پروگرام کیا, اور پاکستان آئی تھنک دس از اے بگ کنٹریبیوشن ٹو پاکستان کیپٹل مارکیٹس. ہم اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ پاکستان میں صرف 250,000 پیپل انویسٹ کرتے ہیں, وچ از 0.1% آف دا پاپولیشن. انڈیا میں, بنگلہ دیش میں یہ نمبرز مور دین 1% ہے, تو 10 گنا زیادہ ہے ہم سے پاپولیشن کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے. تو یہ جو لو فائنینشیل پینیٹریشن ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ, دو وجہ ہے کہ لوگ ایک ٹرسٹ نہیں کرتے, دوسرا لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں کو سالو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انویسٹر ایجوکیشن پہ فوکس کیا جائے, اور اس لیے ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا جو کہ ایک فری آن لائن پروگرام ہے. یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں علی فرید صاحب, بنیادی طور پر یہ جو آپ نے بات کی اس میں دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں, ممکن ہے اس کے اندر آپ بھی تھوڑا ورک کر سکیں. ایک تو ہمارا ریگولیٹری فریم ورک جو ہے نا وہ کچھ اس نوعیت کا ہے, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, اس کی وجہ سے نئے سرمایہ کار کا آنا تھوڑا میرے خیال سے اتنا انہوں نے فرینڈلی نہیں رکھا, انویسٹر فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں رکھا. اور دوسری چیز جیسے آپ نے کہا وہ تو ڈائریکٹلی آپ کے اس سے ایسوسیٹڈ ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی تو وہ پھر جسٹ لائک جیسے آپ کہتے ہیں کہ کلوز دیئر آئیز اینڈ پٹ دیئر منی انٹو سم تھنگ. تو یہ دو ایشوز مجھے لگ رہے ہیں, ایک تو آپ نے ایڈریس کر لیا, لیکن یہ پہلا والا کہ ریگولیٹرز کو تھوڑا سا کنونس کیا جائے, اس کے بارے میں تھوڑی سی میں چاہوں گا آپ بات کریں. جی آپ نے بالکل درست بولا کہ دو پہلو ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی. ایجوکیشن میرے خیال پھر میں آپ کو دیتا رہا ہوں کہ ذرا علی فرید صاحب اپنی بات دوبارہ سے دہرائیے گا, رابطہ تھوڑا ٹوٹ گیا تھا بیچ میں, دوبارہ سے دہرا دیجیے گا اپنی بات. جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے بالکل درست بولا کہ دو پہلو ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے. ایجوکیشن سے ڈیمانڈ تو فکس ہو سکتی ہے مگر سپلائی کو فکس کرنا بڑا ضروری ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ 90s کی دہائی میں اور ارلی 2000 میں جب پاکستان میں پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی تو انویسٹرز بہت زیادہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف آ رہے تھے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2004 آنورڈز ریگولیشن فار لسٹنگ بڑی مشکل ہو گئی, جس کی وجہ سے نئے آئی پی اوز مارکیٹ میں آنا کم ہو گئے, اور اس کی وجہ سے ڈیمانڈ بھی نیچے چلی گئی. تو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ریگولیٹر جو ہے پاکستان میں اب جو ہے وہ کافی کام کر رہے ہیں, اور ان کو اس بات کی امپورٹنس ریلائز ہوئی بھی ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑا امپورٹنٹ ہے, جس کی وجہ سے انوائرمنٹ شوڈ بی انویسٹر فرینڈلی تاکہ کمپنیز آئی پی او کر سکیں, پرائیویٹائزیشن ہو سکے, اور ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہ ایک ایسپیکٹ اس سے جڑا ہوا ہے لیکن ممکن ہے کہ آپ اس پر ضرور ورک کریں گے اور کر بھی رہے ہوں گے, جو کہ میرا خیال ہے کیونکہ آپ لوگ ماضی میں کافی مطلب یہ کہ ایک معروف نام ہے اس شعبے میں. پاکستانیوں کی بڑی خواہش ہے کہ باہر کی مارکیٹوں میں بھی پیسے لگائیں, لیکن وہ موقع ہمیں ملتا نہیں, اور ہم چاہتے ہیں تھوڑا انٹرچینج بھی ہو, وہ لوگ بھی آ کر یہاں پر پیسہ لگائیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے
کیونکہ جو چیزیں آپ ہمیں پڑھائیں گے جیسے کہ بانڈز ہیں، آپشنز ہیں، یہ ہماری مارکیٹ سے زیادہ باہر کی مارکیٹوں میں، تو آپ کے خیال سے کیا ایسا بھی کوئی نظام آ سکتا ہے مستقبل میں، ہم باہر لگائیں وہ لوگ بھی ہمارے یہاں لگائیں؟ جی علی، آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک میں آپ گئے ہیں. اس میں آپ نے KSB کی ہسٹری کا ذکر کیا تو بالکل آپ کچھ درست بولا کہ KSB has bought in more than $10 billion of overseas investment into Pakistan. تو یہ ایک بہت اسٹرانگ رول رہا ہے KSB کا ہسٹوریکلی کہ باہر سے کیپٹل کو پاکستان میں لے کر آئے. جو دوسرا سوال آپ کا تھا وہ بھی بالکل، ہمیں بہت زیادہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں مگر جو ہے ریگولیٹری بیریئر ہے. پاکستان کا سینٹرل بینک جو ہے وہ نہیں الاؤ کرتا پاکستانیوں کو ٹو انویسٹ آؤٹ سائڈ. تو دس از ناٹ سم تھنگ وچ وی آفر بیکاز وی کی ناٹ آفر اٹ، کیونکہ ریگولیشن اس وقت پاکستان کی جو ہے فارن ایکسچینج کے خاص طور پہ حوالے سے وہ اس کو ہم وہ اس چیز کو پریونٹ کرتی ہے. مگر وی ول بی سون لانچنگ تھرو پاکستان کموڈیٹیز ایکسچینج پروڈکٹس سچ ایز گولڈ، آئل، جو کہ انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے اور جس کو ریگولیٹری ڈومیسٹک ریگولیشن کے تھرو ہم آفر کریں گے ٹو آر کسٹمرز ان پاکستان. اچھا، دوسری جانب بھی آپ لے گئے، ایک طرف آپ نے ایک بہت بڑی ڈومین کو ٹچ کر دی ہے یہاں پر، کموڈیٹیز کی ڈومین کو، فوریکس کی ڈومین کو، تو اس کے متعلق بھی مستقبل میں کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ شامل کیا جائے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں سرمایہ کار ناظرین یہ اس سے اور زیادہ فائدہ اٹھا سکیں؟ جی بالکل، ہمارا پلان ہے کہ اگلے 6 مہینے کے اندر ہم کموڈیٹیز کی پروڈکٹس لانچ کریں گے. اور آپ نے بالکل درست بولا کہ بڑے امپورٹنٹ پروڈکٹس ہیں کیونکہ ان کا پاکستان کی ریل اکانومی کے ساتھ بڑا اسٹرانگ لنک ہے کہ آپ ہیج کر سکتے ہیں. ایگریکلچر پاکستان کا مین سیکٹر ہے اور کموڈیٹیز کے تھرو ود فیوچر دا پروڈکٹس اویلیبل آپ اپنے بزنس کو رسک کو ہیج کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اس کا ایک رول ہے. اچھا، ایک جو میں دیکھ رہا ہوں گریجول ٹرینڈ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن انسولیسٹڈ انفارمیشن بہت زیادہ، کیونکہ آپ تو دنیا بھر میں اس شعبے پر کام کرتے رہے ہیں، تو اس انسولیسٹڈ انفارمیشن سے کیسے بچا جائے جو کہ سوشل میڈیا پر ہمیں دے دی جاتی ہے اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہے کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً بتا دیں آپ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بڑی ڈینجرس بات ہے جو واٹس ایپ میں جس طرح کے میسیجز اور جس طرح کی انفارمیشن، خاص طور پہ کووڈ کے بارے میں جو ہیلتھ انفارمیشن جا رہی تھی، تو دیٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ. جو ہمارا پروگرام ہے، اسی لیے ہم نے اس پروگرام کو CFA انسٹیٹیوٹ کے جو انٹرنیشنل کریکولم ہے اس کو یوز کرتے ہوئے وہ فالو کیا اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو یوز کیا ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے. مگر آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے کہ سوشل میڈیا پہ انفارمیشن از ڈینجرس. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب علی فرید صاحب، آپ شو میں آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے. میرے خیال بہت ساری چیزیں مجھے بھی جاننے کو ملی اور ہمارے دیکھنے والوں کو اور سرمایہ کاروں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اس سے. یہاں پر ناظرین، وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.